دیکھو سپیکر والا بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد، آپ تمام ولایت والے میرے مولا کے ماننے والے شیعان حیدر قرار، شیعہ سنی مسلمان جو آل محمد سے مودت رکھتے ہیں، انہیں اس بزم ولایت میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور میرے بھائیوں کا یہ انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ، نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں قبول و مقبول ہو۔ مشکل ترین دعائیں جو آپ کی ہیں وہ اس خوشی کے صدقے میں خالق آپ کی مشکل مرادیں پوری فرمائے۔ بڑے سرداروں کے گھر خوشی ہو تو چھوٹے نوکر خالی واپس نہیں جاتے۔ حاضری ہو گئی۔ ضلع بہت پیارا بھائی ہے جی، مجھے بہت زیادہ کہتا ہے کہ جی آپ نہ آیا کریں یہاں پہ۔ میں نے کہا بھائی جان، میں نے کہا تھوڑا سا پڑھنا ہوتا ہے تو میں صرف دیکھنے آ جاتا ہوں۔ تو جشن ہے، میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے 4 سطریں پڑھتا ہوں۔ یہ ممبر پہ دونوں ہاتھ ہیں، ان 4 سطروں پہ پتہ نہیں کتنی دعائیں قبول ہوئیں۔ ممبر سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ ہی بولنا چاہیے، بس یاد آ گئی سطریں۔ کاپی پہ جو لکھا ہوا ہے وہ نہیں پڑھ رہا، بس یاد آ گئی، کوئی ایسے مزاج میں جیسے کوئی چیز آ جاتی۔ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا۔ اچھا ایک بات نا میں آپ کو پہلے تسلی سے بتا دوں، مجھے داد لینے کا طریقہ بالکل نہیں آتا۔ آپ بہت اچھا سنتے ہوں گے لیکن مجھے پڑھنا بھی بس ایسے تھوڑا بہت آتا ہے، اور داد لینا تو بالکل نہیں آتا۔ جتنی آپ دیں گے میں اس پہ راضی۔ عرش والوں، چوتھے مصرے میں پتہ چل جائے گا کہ میں نے کتنی دیر پڑھنا ہے۔ ہو سکتا ہے 5 یا 7 منٹ، ہو سکتا ہے 5 یا 12 منٹ، ہو سکتا ہے 5 یا 14 منٹ۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا۔ کہ یہاں تک داد آ گئی، بڑی بات ہے جی، بسم اللہ جی، بڑی بات۔ بابا جی میں سلام پیش کر رہا ہوں آپ جو پیچھے تک کھڑے ہوئے لوگ، جشن منایا کرو، جشن سنا نہیں جاتا، منایا جاتا ہے، چہروں پہ رونق رہنی چاہیے بس۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا، اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے، اتنا آسان نہیں ہم شکل پیمبر ہونا۔ ارے آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو آباد رکھے، حق ادا ہو گیا۔ بس یاد آگی، مولا کی قسم دل چاہ رہا تھا دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ضلع دعا کیجئے گا مولا آپ کو ساتھ جی آپ جی۔ عرش والوں کے مقدر کا، نوکری ہو گئی، حصہ مل گیا۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا، اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے، اتنا آسان نہیں ہم شکل۔ یہ ذکر ہے، اس پہ میرا ہاتھ۔ میں بہت معمولی سا نوکر، امام حسین علیہ السلام کا روح زمین پر سب سے چھوٹا نوکر، اور میں بہت بڑی بات 4 مصروں میں بیان کر رہا ہوں۔ بڑی اچھی داد آپ نے، میرا دل بڑا ہو گیا۔ میں شہزادے کے ظہور پر 4 مصرے پڑھا، شہزادہ علی اکبر کے ظہور پر 4 سطریں۔ ہو سکتا ہے ایسا خیال آپ نے پہلے نہ سنا ہو،
ہو سکتا ہے آپ کے دل میں اتر جائے، ہو سکتا ہے یاد رہ جائے. صرف ایک منت اور التجا کر رہا ہوں، جو مشکل ترین مراد ہے وہ دل میں رکھیے گا. اگر دل میں مودت میں ایسے جوش مار کے دل جھوم جائے تو وہ دعا کر لیجئے گا، قبول نہ ہو میں اس کے زیادہ مجرم ہوں. میں 4 سطریں پڑھ رہا ہوں. بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا. کنگ والوں نا انصافی نہ کیجئے گا، دل نہ ٹوٹ جائے. آگے پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا، مولا کی قسم. شاعر کا کوئی اور لالچ ہوتا ہی نہیں ہے اسے. ٹافیاں والا بھرا میرا پتر، میرا ٹافیاں مڑے نہ بیٹھا. یہ 4 میں سے ادھر بعد بڑھا رہا. بن کے مہتاب سر فرش، ذل خیال سنیے گا. بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا. بندہ مودت اوڑھ کے بیٹھا ہوا، میں مصرع پڑھوں وہ سنے بھی توجہ سے نہ بولے، دل مانتا نہیں. بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا. یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، اگر کسی آپ نا انصافی تو دکھ دے گا. بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا. یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کا دوبارہ آنا. اللہ آباد و شاد رکھے، حسین عزتیں دے. آپ جی ہیں، آپ آباد رہے، حق کی یہی بات. بسم اللہ تیری زندگی ہو. مولا آپ کا آباد و شاد رکھے. آپ جی ہیں بھائی جان، مولا آپ کی مرادیں پوری فرمائے. سلام ہے، سلام ہے. مولا زندگی کرے، امام زمانہ آباد و شاد رکھے. آپ جی ہیں، آپ آباد. حق ادا ہو گیا. بسم اللہ. دل بڑا ہو گیا جی. بسم اللہ بھائی جان، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. امام زمانہ آباد و شاد رکھے. جن کے دل میں مودت آل محمد سانس لے رہی ہے اور خون میں حل ہو کے گردش کر رہی ہے، دعاؤں کی مستجابی کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے مل کے نعرہ حیدری. اب 4 سطریں اور پڑھتا ہوں، بہت طویل عرصہ ہو گیا شاعری کرتے ہوئے، سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے. کوئی دعویٰ نہیں، کوئی ناز نہیں. یقین جانیے، کوئی ناز نہیں، کوئی دعویٰ نہیں. آپ نے یہ جشن ہے 13 رجب کے حوالے سے غالب، میں 13 رجب آپ کو سنا نہیں رہا. یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، میں حقیر فقیر سا نوکر امام حسین کا. میں 13 رجب آپ کو دکھا رہا ہوں 4 سطر. کیا کہنے؟ میں نہیں دکھانا چاہتا. بولیے کیا کریں بھائی جان، تھوڑا بولا کرے. جشن کی حرمت کے لیے بولا کرے، الفاظ کی حرمت کے لیے بولا کرے، ذکر کی حرمت کے لیے. چپ رہنا کوئی بہادری دلیری نہیں. معافی چاہتا ہوں، میری باتیں کڑوی بھی ہوں تو ذرا برداشت کر لیجئے، لیکن ذکر کی حرمت کے لیے بولا کرے تاکہ پڑھنے والوں کو تھوڑا حوصلہ مل جائے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ ٹھیک پڑھ رہا ہوں. خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی یوں اتر رہی ہے. اس لیے آئندہ سال نا میں سارا دن یہی کروں، میں دیکھوں گا کون سے ذاکر کو کتنی داد دے. خدا کے گھر ایک لمحہ مجھے دیکھیے. میں کنگ والوں کو اور یہ پورے ضلع کا مجمع ہے تقریباً میرے سامنے، میں 13 رجب دکھا رہا ہوں. خاور مولا دری اب زندگی کرے، امام زمانہ تجھے آباد ہے. صادق شاہ جی میں 13 رجب دکھا رہا ہوں. جس نے دیکھ لی اس کا نعرہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گا، باقیوں کا مقدر ہے. خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی یوں اتر رہی ہے. مزہ نہیں آئے گا اگر مصرع ضائع ہو گیا، میں آگے پڑھوں گا بھی نہیں، کچھ اور پڑھ لوں. خدا کے گھر میں، آپ توجہ کیجئے، خدا کے چہرے کی روشنی یوں اتر رہی ہے کہ بزم امکان میں لا مکان کے مکان کی قسمت سنور رہی ہے. تھوڑے لوگ بولے ہیں یار، تھوڑے لوگ بولے ہو. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، سید زادہ ہوں. مولا کی قسم کبھی لڑ کے داد لی نہیں، عادت نہیں. چہروں پہ رونق آ جائے دعا کر کے چلا جاتا. چوتھا مصرع کا دل میں اتر گیا تو میرے خیال میں مجھے کہنے کی ضرورت ہی، نعرہ یہاں سے کم از کم 7 کی نگر تک جائے گا. خدا کے اللہ اکبر
خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی یوں اتر رہی ہے کہ بزم امکان میں لا مکان کے مکان کی قسمت کے بزم امکان میں لا مکان کے مکان کی قسمت سنور رہی ہے۔ عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں، بتان عالم کے بت پرستو، بتوں کی نبضوں پہ ہاتھ رکھنا، جہاں یہ ڈوبے وہی سمجھنا رجب کی تیرا ابھر رہی۔ کوئی ہوگا جو انصاف کرتا ہوگا، باقیوں کی اپنی مرضی، اللہ آپ کا آباد رکھے۔ جہاں یہ ڈوبے وہیں سمجھنا رجب کی تیرا۔ میں بسم اللہ کرتا مولا آباد شاہ آپ جی ہیں بھائی جان، یہ میرا سلام ہے جی، میرا سلیوٹ ہے، بسم اللہ۔ وہ دل مردہ ہے جس میں زمانے کا ولی نہ ہو، بے شک جس میں زمانے کا ولی نہ ہو، وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر علی نہ ہو، بے شک وہ نماز بت پرستی ہے جن میں علی نہ ہو، لا ریب۔ رازو میں علی آنے سے اگر باطل کا سایہ ہے تو پھر کعبے نہ جایا کر، علی کعبے میں آیا ہے، علی حق کی دعا۔ ساڑھے تو وڈے شہر مجمع میں بیٹھے بھائی جان، بڑی مہربانی، امام زمانہ آپ کا آباد شاد ہے۔ کسی کے گھٹانے سے علی گھٹتا نہیں، کسی کے بڑھانے سے علی بڑھتا نہیں۔ شہید علامہ ناصر عباس مولا ان کے درجات میں اضافہ فرمایا، ان کا بہت قیمتی فکرہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، ہائے ہائے کیسے بڑے لوگ اور بڑی باتیں جی، بہت کم عمر میں انہوں نے بہت زیادہ سفر طے کیا، خالق کونین ان کے درجات میں اضافہ فرمایا، بہت پیارے بھائی تھے، بہت دوستانہ بھی تھا، یارانہ بھی تھا، دوستانہ بھی، اور بالکل بھائیوں کی طرح ان کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر دوستی کا مزہ ہی نہیں آیا کسی کے ساتھ، مولا کی قسم، بڑے لوگ تھے، یقین جائے۔ تو ان کا ایک فکرہ میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے، ہائے ہائے جو علی کو چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ ایک فکرہ مجھے یاد آ رہے ہیں، ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب، میرے سے بڑا محبت تھی، بڑا ہی پیار تھا، بہت شفیق آدمی تھے۔ ایک دور آیا تھا جب لوگ علی کے خلاف بکواس کر رہے تھے ٹیلی ویژنز پر، ابھی آپ سب ماشاءاللہ باخبر لوگ ہیں، وہ فکرہ مجھے یاد آ گیا۔ میں نے اگر رکھی جائے نا کوئی 10-15 ہزار کتابیں تو ایک فکرہ وزنی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ کراچی میں انہیں جواب دیا جب انہیں چٹ دی گئی کہ یہ کچھ لوگ ٹیلی ویژن پہ علی کے خلاف ہرزہ رسائی کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کچھ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک ہی فکرہ فرمایا، اور وہ میرے خیال میں جو صاحب علم اور معرفت ہے وہ سمجھ لیں گے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ فکرہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے بعد وہ خاموشی چھا گئی، وہ جو ٹیلی ویژن پہ بڑے شوخیاں لگا رہے تھے وہ سارے غائب ہو گئے۔ کہا کیا انہوں نے فرمایا جو علی کو بھونک رہے ہیں انہیں روکو، ورنہ ہم وہ پڑھ دیں گے جو اب تک نہیں پڑھا۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا پتہ نہیں وہ یہاں پہ کرنے کیا ہے۔ بسم اللہ جی، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے، مولا بولتی زبانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ علی حق ہے یا علی، علی حق ہے، حق چھپانے سے نہیں چھپتا۔ دیکھیے پتہ نہیں کتنے سالوں تک کتنے ہزار ممبروں سے علی کے خلاف بکواسیات ہوتی رہی۔ علی کل بھی علی تھا۔ اچھا پریشانی تب بنی جب لوگوں نے علی کی حدیں بنانی شروع کر دی، حدیں ڈھونڈنی شروع کر دی نا۔ اور پہلی پریشانی تب بنی جب علی کعبے میں آئے، چونکہ علی سے پہلے، بسم اللہ جی، علی سے پہلے کوئی کعبے میں آیا نہیں تھا، علی کعبے میں آ گئے۔ آجائے بسم اللہ، آجائے، اللہ آپ کا آباد رکھے۔ علی کعبے میں آئے، اللہ کے گھر میں، اللہ آباد رکھے۔ یار بڑے معرفت والے صاحبان تشریف فرما، اللہ کے گھر میں اللہ کا ولی آ گیا، لوگ پریشان ہو گئے، کعبے میں علی آ گئے۔ لوگوں نے سمجھا اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں، یہی حد، اس سے بڑی کیا فضیلت ہے؟ علی کعبے میں آ گئے۔ 3 دن تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی، یوں رسالت میں آپ نے ہاتھوں پہ اٹھایا،
علی نے آنکھیں کھولی اور یہ شاہ محدث دہلوی نے لکھا کہ 3 دن کے علی نے رسول کو رسول کہہ کے سلام کیا. پڑھا جائے یار، بیدار ہو کے بیٹھا کر بولو تمہیں آباد شاد. 3 دن کے علی نے رسول کو رسول کہہ کے سلام کیا. میرا فکر نہیں، شاہ محدث دہلوی کا فکر ہے. وہ کہتے ہیں 3 دن کے علی کا رسول کو رسول کہہ کے سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس لمحے سے پہلے علی محمد سے مل چکے تھے. چلو آپ کی مرضی ہے مولا کی، کبھی کبھی آتا ہوں ان آنکھوں میں یار، کبھی کبھار آتا ہوں. علی رسول سے پہلے مل چکا تھا. یوں رسالت مآب نے اپنے مقدس ہاتھوں پہ اللہ کے ولی کو اٹھایا. عین اللہ نے آنکھیں کھولی، رسول اللہ کا چہرہ دیکھا اور پہلا کلام کیا. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا. پوچھا یا رسول اللہ قرآن پڑھ کے سناؤ. مجھے کسی نے کہا جی آپ منبر پہ جا کے نہ تھوڑا حدیں عبور کر جاتے، 3 دن کے بچے کا بولتے. میں نے کہا کمال ہے، تجھے کس چیز پہ اعتراض؟ کہتے جی یہ 3 دن کا علی کیسے بولا؟ ہمارے بچے تو نہیں بولتے. میں نے کہا تمہارا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ تم انہیں اپنے جیسا سمجھتے ہو. اللہ آباد رکھے. 3 دن کے علی نے آنکھیں کھولی، رسول کو رسول کہہ کے سلام کیا، قرآن پڑھ کے سنایا. لوگوں نے سمجھا یہی حد ہے. بچپن کا عالم، پہلی سلطنت، ماں کا جھولا، بچپن علی کا. اجدر قریب آیا، علی نے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. لوگ سمجھے یہی حد ہے. علی جوان ہوئے، جوانی کی سرحد میں قدم رکھا، بدر فتح کی. لوگ سمجھے یہی حد ہے. خیبر کا دروازہ پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح ہوا میں اچھالا. لوگ سمجھے یہی حد ہے. فضیلتیں بڑھتی گئیں، لوگوں کی پریشانیاں بڑھتی گئیں، لوگ حدیں ڈھونڈتے رہے، حدیں آگے جاتی رہیں. کعبے میں آئے، لوگ سمجھے یہی حد ہے. رسول نے زبان چسائی، لوگ سمجھے یہی حد ہے. قرآن پڑھ کے سنایا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. خیبر میں خیبر کا در اڑایا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. مولا کی قسم رسالت مآب معراج پہ تشریف لے گئے، علی پہلے موجود تھا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. پردہ معراج سے جو گفتگو ہوئی لہجہ علی کا تھا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. پردہ معراج سے جو ہاتھ باہر آیا انگوٹھی علی کی تھی، لوگ سمجھے یہی حد ہے. علی عین اللہ بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. وجہ اللہ بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. اسد اللہ بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. خیبر کا فاتح بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. احد کا فاتح بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. صاحب ذوالفقار بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. رکوع میں انگوٹھی دی، لوگ سمجھے یہی حد ہے. سجدوں کا محافظ کہلایا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. نقطہ بائے بسم اللہ کہلایا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. ساقی کوثر بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. فاتح خیبر بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. بطول کا شوہر بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. حسنین کا بابا بنا، لوگ سمجھے یہی. لوگوں کی پریشانیاں بڑھتی گئی. پریشان لوگوں کو عقیل محسن نقوی نے دیکھا. عقیل محسن نقوی نے سوچا یہ کیوں پریشان ہیں، ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے. انہیں جواب دینے کی نیت سے میں نے 4 سطریں لکھی. مجھے مولا نے بڑی عزت دی، وہ میں کان میں پڑھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کون کتنا بیدار ہے. جب ان کی پریشانیاں دیکھی تو میں لکھنے میں مجبور ہو گیا. میں نے کہا سمائے گی وہاں وسعت غدیر کی کیسے، بشر کے ذہن میں خیبر ابھی نہیں آیا. میں سوچتا ہوں علی پر وہ سوچتے کیوں ہیں، سمجھ میں جن کی کلندر ابھی نہیں نسل کی کرے. امام زمانہ آباد، آپ جیے، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کا آباد رکھے. میں کسی قابل نہیں. اچھا 2 گھنٹے پڑھ لوا پڑھو گے. شاباش. اچھا یہ کہہ رہے چھوڑ دے. ذلے میرا بھائی ہے اور بہت پیارا بھائی ہے، اور بہت ہی زیادہ محبت بھی، پیار بھی، احترام بھی. پتہ نہیں کتنا اسے عقیدت ہے. میرے والد صاحب کی وجہ سے شاید ظاہر ان کی شاعری واری پڑھتا ہے، پڑھا لکھا آدمی. جس نے علی کو جس رنگ میں دیکھا، کیا کہنے، عرصے بعد آیا ہوں، تھوڑا پڑھنے دے یار. خیر کچھ نہیں، بار بار وہاں سے اشارہ کرے چھوڑ دے. علی کو
خبر تر زندگی ہو امام زمان تجھے آباد شارو باز ہو گئے تم تو کہتے ہو نمازوں میں علی آئے ہاں ہاں علی تو کعبے میں آئے تو بتا کعبے کا کیا ہوگا علی ایک کنارہ ہے یار یہ رباعیہ پڑھتے رہیں گے تو میں چلا جاؤں گا کسی اور طرح بسم اللہ جیو میں 2 شعر پڑھتا ہوں جی جی اچانک یاد ہے کہ مول پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا بسم اللہ اب بھائی جان ذرا تھوڑا سا صبر کیجیے گا ورنہ رباعیوں سے رباعیاں یاد آ جاتی ہیں اللہ زندگی کری زمین پر یہ شعر سنیے گا زمین پر خلد کو جلوہ نما دیکھا ہوا ہے نجف سے کربلا کا راستہ دیکھا ہوا ہے نصیری بات ایسے کر رہا تھا جیسے اس نے خدا کو بھی خدا نہ خواستہ دیکھا ہوا ہے علی کو جس رنگ میں جس نے دیکھا جس نے بھی جس رنگ میں دیکھا واہ 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 اس نے ویسا ہی علی کی فضیلت میں کوئی فکرہ لکھ دیا اب وہ مظہر العجائب ہے ظاہر ہے مظہر العجائب ہے نا جی اللہ کا مظہر وہ کس کی سمجھ میں آئے تو جس نے جیسا دیکھا ویسا لکھا وہ میں نے مختلف مورخین کو جب پڑھا تو ایک علیحدہ تصویر بن گئی میں نے اس کو پھر ایک شاعری میں ڈھالنے کی کوشش کی تھک گئے میں پڑھ لوں تھوڑا سا بسم اللہ اچھا تو وہ میں نے اس کو شاعری میں ڈھالنے کی کوشش کی وہ پہلا مورخ پھر دوسرا مورخ پھر تیسرا تاریخ دان پھر کسی کی کتاب پھر کسی کی نے سیرت کی کتاب لکھی پھر کسی نے لکھی وہ ذرا ایک تصویر بن جائے کہ آپ شاید لطف لے لیں گے تیر رجب کے حوالے سے عقل و خرد کی پہنچ سے بھی دور ہے علی آج میں امتحان میں ڈال رہا ہوں آپ کو مسدس میں نے یہاں بہت کم پڑھی ہے بس 2-4 شعر پڑھتا ہوں منقبت کے اور پھر چلا جاتا ہوں بسم اللہ جی آج بابا جی میں کوشش کر رہا ہوں ہمت کر رہا ہوں جسارت کر رہا ہوں مسدس پڑھتا ہوں کہ 1-2 بند اگر شاید سن لیں عقل و خرد کی چلیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں بس میرے لیے بڑی بات ہے جی لے اب فون نہ سنیے اللہ دا واسطے عقل و خرد نہیں سننے میں مذاق کر رہا ہوں عقل و خرد کی پہنچ سے بھی دور ہے علی نور خدا ہے نور سر طور ہے علی اس بند کے بعد سوچوں گا پڑھوں یا نہ پڑھوں کیا کہنے عقل و خرد کی پہنچ سے بھی دور ہے علی نور خدا ہے نور سر طور ہے علی جرت کہاں کہ سوچئے مجبور ہے علی یعنی کسی کے باغ میں مزدور ہے علی دیکھیے مجھے نہیں معلوم کہ کون ادب پرست بیٹھا ہوا ہے جس کے ذہن میں تھوڑا بہت اسلوب شاعری ہے وہ اس کا بیت سنے اس کے بعد فیصلہ کرے میں نے جانا ہے یا اس نے سننا ہے عقل و خرد کی پہنچ سے بھی دور ہے علی نور خدا ہے نور سر طور ہے علی جرت کہاں کہ سوچئے مجبور ہے علی یعنی کسی کے باغ میں مزدور ہے علی یہ سوچ کے دماغ کو چکر سا آ گیا مزدور تھا تو کیسے زمانوں میں چھا گیا اللہ تمہیں آباد و شاد بسم اللہ آپ جی آپ سلامت یہ سوچ کر دماغ کو چکر سا آ گیا مزدور تھا تو کیسے صرف 5-7 منٹ اور واہ 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 کیسے زمانوں پہ چھا گیا کوئی اور مورخ ہے اس نے یہ واقعہ پڑھا علی کسی کے باغ میں مزدوری کرتا تھا اس نے کہا یہ جس نے لکھا ہے اس نے غلط لکھا ہے اللہ آپ کو آباد رکھے جیسے میں نے علی کو دیکھا ہے علی اور مزدوری جڑتا ہی نہیں ہے اس نے لکھ دیا مزدور کب ہے عشق خدا کا اسیر ہے ورنہ علی جہاں میں جناب امیر ہے مزدور کب ہے عشق خدا کا اسیر ہے ورنہ علی دیکھیے آپ نے بڑی شاعری سنی ہوگی میں آپ کو دعویٰ تو نہیں کر رہا کوئی میری 1000 بار توبہ میں کیا میری مجال کیا لیکن یہ 2 مصرے عطا ہیں مجھے بادشاہ علی کی جب بھی پڑھے جہاں بھی پڑھے جو ماحول بنا میں موجات گار ہی بن گیا یہ 2 مصرے آپ نے سمجھ لیے جشن ہو گیا میری حاضری ہو گئی آپ کی دعائیں مولا مستجاب فرمائے مزدور کب ہے عشق خدا کا حضور خیال سنیے گا مزدور کب ہے عشق آج بھائی جان بہت بڑے ذاکر مہربانی کر دی سننے چلے آئے مزدور کب ہے عشق خدا کا اسیر ہے
ورنہ علی جہاں میں جناب امیر، ورنہ علی جہاں میں جناب امیر ہے، تقدیر دو جہان کی روشن لکیر ہے، سردار انبیاء کا حقیقی وزیر ہے۔ اس نے بار بار لکھا میں مانتا ہی نہیں علی اور مزدوری، علی اور مزدوری، دل مانتا نہیں۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا علی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پوری کائنات چھان ماری، مجھے علی جیسا کوئی اور ملا نہیں۔ اس نے کہا تو نے علی کے بارے میں کیا لکھنا ہے؟ اس نے کہا ارض و سما میں، ارض و سما کے سارے خزانے علی کے ہیں، شمس و قمر بھی تاج پرانے علی کے، شمس و قمر بھی تاج۔ آپ جی بھائی، یہ میرا دونوں ہاتھوں سے سلام ہے جی، بڑی مہربانی جی۔ ارض و سما کے سارے خزانے علی کے، شمس و قمر بھی۔ تیسرا مورخ ہے، اس نے کہا، ایک نے لکھا مزدور کرتا تھا، دوسرے نے لکھا وہ اتنا امیر ہے۔ اس نے کہا میں نے کسی اور رنگ میں دیکھا۔ اس نے اپنے حساب سے لکھ دیا، چھوڑ رہا ہوں ممبر۔ اس نے کہا جاؤ نا اس کے ظاہری سامان اور رخت پر ہے رشک انبیاء کو اسی کے ہی بخت پر، چلتا ہے بے دریغ جو زیادہ ہے سخت پر۔ آج بسم اللہ، آج قابل احترام ہے آپ، اللہ آپ کا بات ہے، بسم اللہ جی۔ جاؤ نا اس کے ظاہری، دیکھنا مجھے، بڑی مہربانی، جاؤ نا اس کے ظاہری، اللہ آپ کا بات رکھے، یہ مصرع سنیے گا، جاؤ نا اس کے ظاہری سامان و رخت پر، چلتا ہے بے دریغ جو زیادہ ہے سخت پر، ہے رشک انبیاء کو اسی کے ہی بخت پر۔ اس نے لکھا ہے رشک انبیاء کو اسی کے ہی بخت پر، کہنے لگا دیکھو کبھی تو اس کو سلونی کے تخت پر، دیکھو کبھی تو اس کو سلونی کے تخت پر۔ اللہ اکبر، تھا لفظ لفظ سورہ رحمان کی طرح، ممبر پہ تھا وہ بولتے قرآن کی۔ انہوں نے کہا تو نے کہاں دیکھا؟ اس نے کہا میں علی کو ڈھونڈنے نکلا، علی کی سیرت دیکھ رہا تھا، میں کوفے چلا گیا، مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ ملیں گے۔ میں وہاں پہنچا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے علی کی زیارت کرنی ہے، کہاں ملیں گے؟ انہوں نے کہا مسجد کوفہ میں۔ میں وہاں گیا، منظر یہ عجیب تھا، آخری بند پڑھ رہا، منظر یہ عجیب تھا۔ انہوں نے کہا کیا تھا؟ انہوں نے کہا جم غفیر تھا، جم غفیر کے آخر میں کائنات کا امیر تھا، خطبہ فیض جاری تھا، محسوس ہو رہا تھا ہواؤں نے سانس روک لی ہے، زمانے کی دھڑکن ٹھہری ہوئی ہے، انبیاء فرشتے اولیاء ہمتن گوش ہیں، اور علی خطبہ دے رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کیا محسوس کیا؟ اس نے کہا میں بس جو محسوس کیا وہی لکھ دیا، وہ خطبہ تو نہیں تھا، وہ تو میرے ذہن میں نقش ہو گیا، وہ لفظ وہ آواز میں بھول ہی نہیں پایا، اور میں یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا کیا لکھنے پر؟ اس نے کہا جو میں نے محسوس کیا۔ اس نے کہا کیا محسوس کیا؟ اس نے کہا آواز میں تھی لہجائے یزداں کی آبرو۔ مولا کی قسم دل جیت لیا یار، جنہوں نے اس مصرے پہ مجھے داد دے دی میری نوکری ہو گئی۔ مولا امام حسین کی قسم دل بڑا ہو گیا۔ بس اس کا بیت سنیے، میں جا رہا ہوں۔ آواز میں تھی لہجائے یزداں کی آبرو، آیات کردگار تھے الفاظ ہو بہو، حق میں دھلی تھی، حق میں دھلی زبان تھی، ہر حرف باوضو، انسان کے بس کی بات نہیں تھی وہ گفتگو۔ انسان، سر اٹھائیے گا مولا کا واسطہ، انسان کے بس کی، میں سلام کر رہا ہوں، انسان کے بس کی بات، آپ کل تک نعرے لگائیے گا لیکن نعرے کم پڑ جائیں گے، شعر بڑا پڑھ رہا ہوں۔ انسان کے بس کی بات نہیں تھی وہ گفتگو، انسان کے بس کی بات نہیں تھی وہ گفتگو۔ انہوں نے کہا ایسا کیا تھا کہ تو لکھنے میں مجبور ہو گیا کہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی وہ گفتگو؟ اس نے کہا مجھے محسوس یہی ہوا کہ لا ریب وہ لسان خدا کریم تھی، اس کی ہر ایک بات الف لام میم تھی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔